کیونکہ اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا تو مجھے کوئی شک نہیں تھا ملک کے اندر تباہ کن صورتحال ہوتی، ادویات کی دکانوں پر لگی ہوتی، لائف نہ بچوں کے لیے خشک دودھ اس کے بعد لگی ہوتی، غرض ایک بہت برا ایک نامہ ہوتا، بینک ایل سیز نہ کھل پاتی، اگر کھلتی گاہک ہیں اگر کھلتی تو باہر کے جو گاہک ہیں اس کو ایکسیپٹ نہ کرتے جب تک کہ انٹرنیشنل بینکس اس کو انڈورس نہ کریں، انٹرنیشنل بینکس شاید انکار کر دیتے، مطلب ایک عجیب صورتحال ہوتی، زراعت، صنعتیں، بے روزگاری۔ تو اللہ نے بڑا کرم کیا، بالآخر اجتماعی کاوشوں سے IMF کا معاہدہ بھی سائن ہو گیا اور اللہ نے بڑا کرم کیا۔ پھر 9 مئی کا واقعہ آیا اور اس دلخراش واقعے نے ایک نئی ملک کے اندر افراتفری اور بے یقینی کی ایک بہت خطرناک صورتحال پیدا کر دی۔ گو کہ یہ ایک بڑا المناک واقعہ تھا، لیکن خیر کا پہلو ہی نکلا کہ مکروہ چہرے سامنے آ گئے اور پوری قوم نے ان چہروں کو پہچان لیا۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت یعنی لمبا سفر کر کے، جس میں پہاڑ نما مشکلات تھیں، خاردار راستے تھے، لیکن خدا نے بڑا کرم کیا اور کچھ بہتری آئی۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ بہت بہتری یہ آئی کہ ڈیفالٹ سے ملک نکل گیا اور دوست نما دشمن بد دعائیں کر رہے تھے کہ ڈیفالٹ ہو جائے، تاکہ پاکستان بالکل تباہی کی دہانے پہنچ جائے، جس کے لیے تانے بانے ان کی حکومت تک جاتے ہیں۔ اسی طرح امریکہ کا سائفر کا جو معاملہ تھا، وہ ایک انتہائی خطرناک، ایک انتہائی شرمناک ایک پاکستان کے خلاف سازش تھی، اور اس کے جال تانے بانے یہیں بنے گئے۔ وہ ساری حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ کل پھر کسی ویب سائٹ پہ وہ سائفر چھپ گیا، تو میں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر سائفر گم ہو گیا تھا تو یہ چھپا کیسے؟ اور الحاظ القیاس اس کی کئی اور جہتیں ہیں۔ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوئی میری صدارت میں، اور وہاں پر جب یہ پچھلے سال کی بات ہے، وہاں پر جب موجودہ سیکرٹری خارجہ جو اس وقت امریکہ میں سفیر تھے، انہوں نے علل اعلان وہاں پر کہا کہ میں نے وہی کچھ سائفر میں لکھا ہے جو میری گفتگو ہوئی ڈونلڈ لو سے، اور میں نے اپنا اندازہ بتایا۔ کچھ انہوں نے جو سفارتی آداب ہیں اس کو انہوں نے ضرور ٹریس پاس کیا، جس کے لیے باقاعدہ ان کو ڈیمارش کیا گیا، لیکن اس نے کہا کہ سازش کا تو کہیں دور دور تک ذکر نہیں ہوا۔ تو اس طرح اس کا بھی پول کھل گیا۔ پھر کبھی کہا کہ امریکہ نے سازش نہیں کی، یہ فلاں نے کی ہے، فلاں نے کی ہے، کیونکہ میں روس سے قریب ہو رہا تھا یا کیا ہو رہا تھا۔ یعنی سب سے لے کے پاؤں تک دن رات جھوٹ۔ اور سب سے بدترین جو بات وہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں زہر گھول دیا گیا، دن رات پوری اپوزیشن کو مدعون کیا گیا یا کروایا گیا، اور ڈاکو چور کا دن رات گردان کی گئی، اور اپنے آپ کو کہا کہ میں فرشتہ ہوں، یہ باقی سب ڈاکو چور ہیں۔ ریاست مدینہ کی دن رات گردان کی گئی، عمل اس کے بالکل برعکس۔ ان چیزوں نے پاکستان کی ساکھ کو بری طرح مجروح کیا۔ پھر خود ہی گھڑیوں کے اور زیورات میں پکڑے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ الحمدللہ پھر SIFC کا اس کا ہم نے سارا انتظام کیا، اس کو عملی جامہ اس کو پہنایا، اور پرسوں رات میں نے صدر کو سمری بھیج دی، جس کے اوپر انہوں نے اسی رات دستخط کر دیے۔
کل میری راجہ ریاض صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں ان سے مشورہ ہوا تو ان کی یہ خواہش تھی، ہم دونوں نے طے کیا کہ ہم ناموں کا جو بھی نام ڈسکس ہوئے اس کا پبلک میں کسی کا نام نہیں لیں گے. تو آج دوسرا راؤنڈ ہونا تھا، مجھے آج اچانک کسی ضروری کام کے لیے لاہور جانا پڑا، تو وہ بڑی میری مصروفیت بڑی اہم تھی. پھر میں واپس آیا تو مریم اور زیب نے پوری طرح مجھے جکڑ رکھا تھا. کوئی 6-7 انٹرویوز تھے اور نہ جانے اور بھی کئی ایونٹس تھے. اس کے بعد میں نے آپ سب کو یہاں پر مدعو کر رکھا تھا، آج آپ سے مشاورت بھی ہو جائے گی. تو کل میں راجہ ریاض صاحب کو دوبارہ دعوت دوں گا اور امید کی جانی چاہیے کہ معاملہ ایک اچھے طریقے سے طے پا جائے. مگر افسوس کی بات ہے کہ صدر پاکستان نے مجھے آج خط لکھ دیا ہے اور مجھے میرے سیکرٹری صاحب نے بتایا اب یا ان کی لا علمی کی وجہ ہے جو کہ ہو نہیں سکتی. اتنی لا علمی کس طرح ہو سکتی ہے کہ ان کو شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ یہ مرحلہ 8 دن پر محیط ہے. 3 دن وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن طے ہو جائے فبیہ، نہیں طے ہوتا تو پھر 3 دن اور ہاؤس کمیٹی کے پاس جاتا ہے معاملہ، پھر وہاں مشاورت ہوتی ہے، وہاں طے ہو جائے تو فبیہ، وہاں نہیں طے ہوتا تو پھر چیف الیکشن کمشنر ان کے پاس میں 2 دن لگتے. یہ پورا 8 دن کا یہ پورا ایک سرکل ہے. تو انہوں نے مجھے خط میں لکھا کہ آپ کل رات 12 بجے تک مجھے نام بھجوا دیں. تو میں نے اپنے سیکرٹری کو کہا کہ ان کو کہیں کہ میں یا تو آپ کو لکھ کر بھیج دیتا ہوں کہ آپ کی لا علمی کا مجھے بہت افسوس ہوا، یا پھر آپ نے کسی اور وجہ سے خط لکھا ہے. تو ان کے سیکرٹری نے بھی میرے سیکرٹری کو کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، یہ خط نہیں آنا چاہیے تھا. بارکیف یہ کبھی چند گھنٹے کی یہ واردات ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم طے کر لیں گے. میں آخر میں آپ سب کا فرداً جو تمام بلاول بھٹو صاحب سے لے کر اس طرف میز پر بیٹھے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے لے کر اس طرف میز پہ اور سامنے جو بیٹھے ہیں اور جو یہاں پر آج تشریف نہیں لا سکے، سب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس مشکل ترین پاکستان کی تاریخ کے حصے میں آپ نے جس طرح میری رہنمائی کی، مدد کی اور ان تمام مراحل کو آپ نے انتہائی تحمل، برداشت اور بھائی چارے سے گزارا. میں یہ میرے لیے یہ حسین یادیں زندگی بھر میرے لیے ایک نہ صرف رہنمائی کا کام دیں گی بلکہ ایک بہت بڑا تجربہ بھی ہے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ ابھی منزل ہنوز ابھی دور ہے. اس کے لیے یہ تو مرحلہ گزر گیا، اب آگے الیکشن کا مرحلہ آنا ہے، اس سے پہلے کیٹیگری گورنمنٹ نے آنا ہے. تو میں اپنے تائیں میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اتحادی پارٹیوں نے بے شک ہمارے اپنے اپنے مینیفیسٹوز ہیں، اپنے اپنے منشور ہیں، اپنی اپنی کیمپین کرنی ہے، لیکن جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے اور جس مقصد کو حصول کے لیے ہم نے اپنا جو سیاسی جو اثاثہ ہے اس کو بے پناہ خرچہ ہے کو سپینڈ کیا ہے، وہ ایک مقصد کے لیے تھا کہ طے کیا تھا کہ ریاست کو بچانا ہے، سیاست اگر قربان ہوتی ہے تو ہو جائے. ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے. ریاست بچ گئی اور ریاست کے عوام بچ گئے، لیکن سیاست یقیناً ہماری قربان ہوئی ہے. مجھے تو کم از کم اس کا کوئی دکھ نہیں ہے، لیکن یہ منزل، یہ سفر تبھی پائے تکمیل تک پہنچے گا کہ اگلے مراحل جو ہیں ہم اس کے لیے بھی مل بیٹھیں، اس کے لیے مشاورت کریں کہ الیکشن کس طرح لڑنا ہے، کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہم کریں گے. میں ذاتی طور پر اس کے بالکل حق میں ہوں کہ ہمیں کھلے دل کے ساتھ اس کے اوپر ہمیں طے کرنا چاہیے، کیونکہ جس مخالف کو ہم نے دیکھا ہے وہ تو پاکستان کو توڑ دینا اس کے لیے ایک
کھلونے کے مترادف ہے. مجھے بڑی تکلیف اور مایوسی ہوتی جب میں یہ سوچتا ہوں اور منہ پہ یہ الفاظ آتے ہیں. بڑے بڑے وزیر اعظم آئے, بڑے بڑے لیڈر آئے جنہوں نے بڑی بڑی مشکلات برداشت کی, شہید ہوئے, جلا وطن ہوئے, لیکن کبھی انہوں نے پاکستان اپنی مادر وطن کے خلاف کچھ کرنا تو دور کی بات ہے, سوچا بھی نہیں. چاہے وہ سندھی سیاستدان تھے, چاہے وہ بلوچ سیاستدان تھے, چاہے وہ پنجابی کے پی کے یا دوسرے علاقوں کے. یہ پہلا موقع ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم اس نے کہا کہ میں ہوں تو سب کچھ, میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور یہی سوچ اس کو بالآخر 9 مئی پہ اوپر لے کے آئی. اس کے اور جتھے نے ریاست کے خلاف بغاوت کی, پاکستان کے خلاف بغاوت کی, فوج کے خلاف بغاوت کی اور سپہ سالار کے خلاف بغاوت کی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ تو ایک یعنی خطرناک ترین یہ ایک مہم جو ہوئی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے بچایا, کیونکہ پاکستان کی بہت بڑی اکثریت نے 9 تاریخ میں ان واقعات کا ساتھ نہیں دیا. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. آپ سب نے میری بڑی معاونت کی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ آباد رکھے. آپ کا بہت شکریہ. وزیر اعظم محمد کیونکہ اگر یہ معاہدہ نہ تھا, مجھے کوئی شک نہیں تھا ملک کے اندر تباہ کن صورتحال ہوتی. ادویات کی دکانوں پر لگی ہوتی, لائف نہ بچوں کے لیے خشک دودھ اس کے بعد لگی ہوتی. غرض ایک بہت برا ایک نامہ ہوتا. بینک ایل سیز نہ کھل پاتی, اگر کھلتی گاہک ہیں, اگر کھلتی تو باہر کے جو گاہک ہیں اس کو ایکسیپٹ نہ کرتے جب تک کہ انٹرنیشنل بینکس اس کو انڈورس نہ کریں. انٹرنیشنل بینکس شاید انکار کر دیتے. مطلب ایک عجیب صورتحال ہوتی. زراعت, صنعتیں, بے روزگاری. تو اللہ نے بڑا کرم کیا, بالآخر اجتماعی کاوشوں سے IMF کا معاہدہ بھی سائن ہو گیا اور اللہ نے بڑا کرم کیا. پھر 9 مئی کا واقعہ آیا اور اس دلخراش واقعے نے ایک نئی ملک کے اندر افراتفری اور بے یقینی کی ایک بہت خطرناک صورتحال پیدا کر دی. گو کہ یہ ایک بڑا المناک واقعہ تھا, لیکن خیر کا پہلو ہی نکلا کہ مکروہ چہرے سامنے آ گئے اور پوری قوم نے ان چہروں کو پہچان لیا. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت یعنی لمبا سفر کر کے, جس میں پہاڑ نما مشکلات تھیں, خاردار راستے تھے, لیکن خدا نے بڑا کرم کیا اور کچھ بہتری آئی. میں یہ تو نہیں کہتا کہ بہت بہتری یہ آئی کہ ڈیفالٹ سے ملک نکل گیا اور دوست نما دشمن بد دعائیں کر رہے تھے کہ ڈیفالٹ ہو جائے تاکہ پاکستان بالکل تباہی کی دہانے پہنچ جائے, جس کے لیے تانے بانے ان کی حکومت تک جاتے ہیں. اسی طرح امریکہ کا سائفر کا جو معاملہ تھا وہ ایک انتہائی خطرناک, ایک انتہائی شرمناک ایک پاکستان کے خلاف سازش تھی, اور اس کے جال تانے بانے یہیں بنے گئے. وہ ساری حقیقت آپ کے سامنے ہے. کل پھر کسی ویب سائٹ پہ وہ سائفر چھپ گیا, تو میں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر سائفر گم ہو گیا تھا تو یہ چھپا کیسے؟ اور الحاصل قیاس اس کی کئی اور جہتیں ہیں. جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوئی میری صدارت میں, اور وہاں پر جب یہ پچھلے سال کی بات ہے, وہاں پر جب موجودہ سیکرٹری خارجہ جو اس وقت امریکہ میں سفیر تھے, انہوں نے علل اعلان وہاں پر کہا کہ
میں نے وہی کچھ سائفر میں لکھا ہے جو میری گفتگو ہوئی ڈونلڈ لو سے، اور میں نے اپنا اندازہ بتایا. کچھ انہوں نے جو سفارتی آداب ہیں اس کو انہوں نے ضرور ٹریس پاس کیا، جس کے لیے باقاعدہ ان کو ڈیمارش کیا گیا، لیکن اس نے کہا کہ سازش کا تو کہیں دور دور تک ذکر نہیں ہوا. تو اس طرح اس کا بھی پول کھل گیا. پھر کبھی کہا کہ امریکہ نے سازش نہیں کی، یہ فلاں نے کی ہے، فلاں نے کی ہے، کیونکہ میں روس سے قریب ہو رہا تھا یا کیا ہو رہا تھا. یعنی سر سے لے کے پاؤں تک دن رات جھوٹ. اور سب سے بدترین جو بات وہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں زہر گھول دیا گیا. دن رات پوری اپوزیشن کو مدعون کیا گیا یا کروایا گیا، اور ڈاکو چور کا دن رات گردان کی گئی، اور اپنے آپ کو کہا کہ میں فرشتہ ہوں، یہ باقی سب ڈاکو چور ہے. ریاست مدینہ کی دن رات گردان کی گئی. عمل اس کے بالکل برعکس ان چیزوں نے پاکستان کی ساکھ کو بری طرح مجروح کیا. پھر خود ہی گھڑیوں کے اور زیورات میں پکڑے گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. الحمدللہ پھر SIFC کا اس کا ہم نے سارا انتظام کیا، اس کو ہم نے جامہ اس کو پہنایا، اور پرسوں رات میں نے صدر کو سمری بھیج دی، جس کے اوپر انہوں نے اسی رات دستخط کر دیے. کل میری راجہ ریاض صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں ان سے مشورہ ہوا، تو ان کی یہ خواہش تھی، ہم دونوں نے طے کیا کہ ہم ناموں کا جو بھی نام ڈسکس ہوئے اس کا پبلک میں کسی کا نام نہیں لیں گے. تو آج دوسرا راؤنڈ ہونا تھا. مجھے آج اچانک کسی ضروری کام کے لیے لاہور جانا پڑا، تو وہ بڑی میری مصروفیت بڑی اہم تھی. پھر میں واپس آیا تو مریم اور زیب نے پوری طرح مجھے جکڑ رکھا تھا. کوئی 6-7 انٹرویوز تھے اور نہ جانے اور بھی کئی ایونٹس تھے. اس کے بعد میں نے آپ سب کو یہاں پر مدعو کر رکھا تھا. آج آپ سے مشاورت بھی ہو جائے گی. تو کل میں راجہ ریاض صاحب کو دوبارہ دعوت دوں گا، اور امید کی جانی چاہیے کہ معاملہ ایک اچھے طریقے سے طے پا جائے. مگر افسوس کی بات ہے کہ صدر پاکستان نے مجھے آج خط لکھ دیا ہے، اور مجھے میرے سیکرٹری صاحب نے بتایا اب یا ان کی لا علمی کی وجہ ہے، جو کہ ہو نہیں سکتی. اتنی لا علمی کس طرح ہو سکتی ہے کہ ان کو شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ یہ مرحلہ 8 دن پر محیط ہے. 3 دن وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن طے ہو جائے فبیہ، نہیں طے ہوتا تو پھر 3 دن اور ہاؤس کمیٹی کے پاس جاتا ہے معاملہ، پھر وہاں مشاورت ہوتی ہے. وہاں طے ہو جائے تو فبیہ، وہاں نہیں طے ہوتا تو پھر چیف الیکشن کمشنر ان کے پاس میں 2 دن لگتے. یہ پورا 8 دن کا یہ پورا ایک سرکل ہے. تو انہوں نے مجھے خط میں لکھا کہ آپ کل رات 12 بجے تک مجھے نام بھجوا دیں. تو میں نے اپنے سیکرٹری کو کہا کہ ان کو کہیں کہ میں یا تو آپ کو لکھ کر بھیج دیتا ہوں کہ آپ کی لا علمی کا مجھے بہت افسوس ہوا، یا پھر آپ نے کسی اور وجہ سے خط لکھا ہے. تو ان کے سیکرٹری نے ابھی میرے سیکرٹری کو کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، یہ خط نہیں آنا چاہیے تھا. بارکیف یہ کبھی چند گھنٹے کی یہ واردات ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم طے کر لیں گے. میں آخر میں آپ سب کا فرداً جو تمام بلاول بھٹو صاحب سے لے کر اس طرف میز پر بیٹھے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے لے کر اس طرف میز پہ اور سامنے جو بیٹھے ہیں، اور جو یہاں پر آج تشریف نہیں لا سکے، سب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس مشکل ترین پاکستان کی تاریخ کے حصے میں آپ نے جس طرح میری رہنمائی کی، مدد کی، اور ان تمام مراحل کو آپ نے انتہائی تحمل، برداشت اور بھائی چارے سے گزارا. میں یہ میرے لیے یہ حسین یادیں زندگی بھر میرے لیے ایک نہ صرف رہنمائی کا کام دیں گی بلکہ ایک بہت بڑا تجربہ بھی ہے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ ابھی منزل ہنوز ابھی دور ہے.
اس کے لیے یہ تو مرحلہ گزر گیا، اب آگے الیکشن کا مرحلہ آنا ہے، اس سے پہلے کیٹیگری گورنمنٹ نے آنا ہے. تو میں اپنے تائیں میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اتحادی پارٹیوں نے بے شک ہمارے اپنے اپنے مینیفیسٹوز ہیں، اپنے اپنے منشور ہیں، اپنی اپنی کیمپین کرنی ہے، لیکن جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے اور جس مقصد کو حصول کے لیے ہم نے اپنا جو سیاسی جو اثاثہ ہے اس کو بے پناہ خرچہ ہے کو اسپینڈ کیا ہے، وہ ایک مقصد کے لیے تھا کہ طے کیا تھا کہ ریاست کو بچانا ہے، سیاست اگر قربان ہوتی ہے تو ہو جائے. ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے، ریاست بچ گئی اور ریاست کے عوام بچ گئے، لیکن سیاست یقیناً ہماری قربان ہوئی ہے. مجھے تو کم از کم اس کا کوئی دکھ نہیں ہے، لیکن یہ منزل، یہ سفر تبھی پائے تکمیل تک پہنچے گا کہ اگلے مراحل جو ہیں ہم اس کے لیے بھی مل بیٹھیں، اس کے لیے مشاورت کریں کہ الیکشن کس طرح لڑنا ہے، کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہم کریں گے. میں ذاتی طور پر اس کے بالکل حق میں ہوں کہ ہمیں کھلے دل کے ساتھ اس کے اوپر ہمیں طے کرنا چاہیے، کیونکہ جس مخالف کو ہم نے دیکھا ہے وہ تو پاکستان کو توڑ دینا اس کے لیے ایک کھلونے کے مترادف ہے. مجھے بڑی تکلیف اور مایوسی ہوتی جب میں یہ سوچتا ہوں اور منہ پہ یہ الفاظ آتے ہیں. بڑے بڑے وزیر اعظم آئے، بڑے بڑے لیڈر آئے جنہوں نے بڑی بڑی مشکلات برداشت کی، شہید ہوئے، جلا وطن ہوئے، لیکن کبھی انہوں نے پاکستان اپنی مادر وطن کے خلاف کچھ کرنا تو دور کی بات ہے، سوچا بھی نہیں. چاہے وہ سندھی سیاستدان تھے، چاہے وہ بلوچ سیاستدان تھے، چاہے وہ پنجابی KP کے یا دوسرے علاقوں کے. یہ پہلا موقع ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم اس نے کہا کہ میں ہوں تو سب کچھ، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور یہی سوچ اس کو بالآخر 9 مئی پہ اوپر لے کے آئی. اس کے اور جتھے نے ریاست کے خلاف بغاوت کی، پاکستان کے خلاف بغاوت کی، فوج کے خلاف بغاوت کی اور سپہ سالار کے خلاف بغاوت کی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تو ایک یعنی خطرناک ترین یہ ایک مہم جو ہوئی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے بچایا، کیونکہ پاکستان کی بہت بڑی اکثریت نے 9 تاریخ میں ان واقعات کا ساتھ نہیں دیا. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، آپ سب نے میری بڑی معاونت کی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ آباد رکھے. آپ کا بہت شکریہ. وزیر اعظم محمد کیونکہ اگر یہ معاہدہ نہیں تھا، مجھے کوئی شک نہیں تھا ملک کے اندر تباہ کن صورتحال ہوتی، ادویات کی دکانوں پر لگی ہوتی، لائف نہ بچوں کے لیے خشک دودھ اس کے بعد لگی ہوتی. غرض ایک بہت برا ایک نامہ ہوتا. بینک LCs نہ کھل پاتی، اگر گاہک ہیں اگر کھلتی تو باہر کے جو گاہک ہیں اس کو ایکسیپٹ نہ کرتے جب تک کہ انٹرنیشنل بینکس اس کو انڈورس نہ کریں. انٹرنیشنل بینکس شاید انکار کر دیتے. مطلب ایک عجیب صورتحال ہوتی، زراعت، صنعتیں، بے روزگاری. تو اللہ نے بڑا کرم کیا، بالآخر اجتماعی کاوشوں سے IMF کا معاہدہ بھی سائن ہو گیا اور اللہ نے بڑا کرم کیا. پھر 9 مئی کا واقعہ آیا اور اس دلخراش واقعے نے ایک نئی ملک کے اندر افراتفری اور بے یقینی کی ایک بہت خطرناک صورتحال پیدا کر دی. گو کہ یہ ایک بڑا المناک واقعہ تھا، لیکن خیر کا پہلو ہی نکلا کہ مکروہ چہرے سامنے آ گئے اور پوری قوم نے
ان چہروں کو پہچان لیا. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت یعنی لمبا سفر کر کے، جس میں پہاڑ نما مشکلات تھیں، خاردار راستے تھے، لیکن خدا نے بڑا کرم کیا اور کچھ بہتری آئی. میں یہ تو نہیں کہتا کہ بہت بہتری یہ آئی کہ ڈیفالٹ سے ملک نکل گیا اور دوست نما دشمن بد دعائیں کر رہے تھے کہ ڈیفالٹ ہو جائے، تاکہ پاکستان بالکل تباہی کی دہانے پہنچ جائے، جس کے لیے تانے بانے ان کی حکومت تک جاتے ہیں. اسی طرح امریکہ کا سائفر کا جو معاملہ تھا، وہ ایک انتہائی خطرناک، ایک انتہائی شرمناک ایک پاکستان کے خلاف سازش تھی، اور اس کے جال تانے بانے یہیں بنے گئے. وہ ساری حقیقت آپ کے سامنے ہے. کل پھر کسی ویب سائٹ پہ وہ سائفر چھپ گیا، تو میں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر سائفر گم ہو گیا تھا تو یہ چھپا کیسے؟ اور الحاظ القیاس اس کی کئی اور جہتیں ہیں. جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوئی میری صدارت میں، اور وہاں پر جب یہ پچھلے سال کی بات ہے، وہاں پر جب موجودہ سیکرٹری خارجہ جو اس وقت امریکہ میں سفیر تھے، انہوں نے علل اعلان وہاں پر کہا کہ میں نے وہی کچھ سائفر میں لکھا ہے جو میری گفتگو ہوئی ڈونلڈ لو سے، اور میں نے اپنا اندازہ بتایا. کچھ انہوں نے جو سفارتی آداب ہیں اس کو انہوں نے ضرور ٹریس پاس کیا، جس کے لیے باقاعدہ ان کو ڈیمارش کیا گیا، لیکن اس نے کہا کہ سازش کا تو کہیں دور دور تک ذکر نہیں ہوا. تو اس طرح اس کا بھی پول کھل گیا. پھر کبھی کہا کہ امریکہ نے سازش نہیں کی، یہ فلاں نے کی ہے، فلاں نے کی ہے، کیونکہ میں روس سے قریب ہو رہا تھا یا کیا ہو رہا تھا. یعنی سر سے لے کے پاؤں تک دن رات جھوٹ. اور سب سے بدترین جو بات وہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں زہر گھول دیا گیا. دن رات پوری اپوزیشن کو مدعون کیا گیا یا کروایا گیا، اور ڈاکو چور کا دن رات گردان کی گئی، اور اپنے آپ کو کہا کہ میں فرشتہ ہوں، یہ باقی سب ڈاکو چور ہے. ریاست مدینہ کی دن رات گردان کی گئی. عمل اس کے بالکل برعکس ان چیزوں نے پاکستان کی ساکھ کو بری طرح مجروح کیا. پھر خود ہی گھڑیوں کے اور زیورات میں پکڑے گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. الحمدللہ پھر SIFC کا اس کا ہم نے سارا انتظام کیا، اس کو عملی جامہ اس کو پہنایا، اور پرسوں رات میں نے صدر کو سمری بھیج دی، جس کے اوپر انہوں نے اسی رات دستخط کر دیے. کل میری راجہ ریاض صاحب جو لیڈر دی اپوزیشن ہیں ان سے مشورہ ہوا، تو ان کی یہ خواہش تھی، ہم دونوں نے طے کیا کہ ہم ناموں کا جو بھی نام ڈسکس ہوئے اس کا پبلک میں کسی کا نام نہیں لیں گے. تو آج دوسرا راؤنڈ ہونا تھا. مجھے آج اچانک کسی ضروری کام کے لیے لاہور جانا پڑا، تو وہ بڑی میری مصروفیت بڑی اہم تھی. پھر میں واپس آیا تو مریم اور زیب نے پوری طرح مجھے جکڑ رکھا تھا. کوئی 6-7 انٹرویوز تھے اور نہ جانے اور بھی کئی ایونٹس تھے. اس کے بعد میں نے آپ سب کو یہاں پر مدعو کر رکھا تھا. آج آپ سے مشاورت بھی ہو جائے گی. تو کل میں راجہ ریاض صاحب کو دوبارہ دعوت دوں گا، اور امید کی جانی چاہیے کہ معاملہ ایک اچھے طریقے سے طے پا جائے. مگر افسوس کی بات ہے کہ صدر پاکستان نے مجھے آج خط لکھ دیا ہے، اور مجھے میرے سیکرٹری صاحب نے بتایا، اب یا ان کی لا علمی کی وجہ ہے جو کہ ہو نہیں سکتی. اتنی لا علمی کس طرح ہو سکتی ہے کہ ان کو شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ یہ مرحلہ 8 دن پر محیط ہے. 3 دن وزیر اعظم اور لیڈر دی اپوزیشن طے ہو جائے فبیہ، نہیں طے ہوتا تو پھر 3 دن اور ہاؤس کمیٹی کے پاس جاتا ہے معاملہ، پھر وہاں مشاورت ہوتی ہے. وہاں طے ہو جائے تو فبیہ، وہاں نہیں طے ہوتا تو پھر
چیف الیکشن کمشنر، ان کے پاس میں 2 دن لگتے. یہ پورا 8 دن کا یہ ایک پورا ایک سرکل ہے. تو انہوں نے مجھے خط میں لکھا کہ آپ کل رات 12 بجے تک مجھے نام بھجوا دیں. تو میں نے اپنے سیکرٹری کو کہا کہ ان کو کہیں کہ میں یا تو آپ کو لکھ کر بھیج دیتا ہوں کہ آپ کی لا علمی کا مجھے بہت افسوس ہوا، یا پھر آپ نے کسی اور وجہ سے خط لکھا ہے. تو ان کے سیکرٹری نے ابھی میرے سیکرٹری کو کہا کہ میں معذرت خواہ، یہ خط نہیں آنا چاہیے تھا. بارکیف یہ ابھی چند گھنٹے کی یہ واردات ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم طے کر لیں گے. میں آخر میں آپ سب کا فرداً جو تمام بلاول بھٹو صاحب سے لے کر اس طرف میز پر بیٹھے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے لے کر اس طرف میز پہ اور سامنے جو بیٹھے ہیں، اور جو یہاں پر آج تشریف نہیں لا سکے، سب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس مشکل ترین پاکستان کی تاریخ کے حصے میں آپ نے جس طرح میری رہنمائی کی، مدد کی، اور ان تمام مراحل کو آپ نے انتہائی تحمل، برداشت اور بھائی چارے سے گزارا. میں یہ میرے لیے یہ حسین یادیں زندگی بھر میرے لیے ایک نہ صرف رہنمائی کا کام دیں گی، بلکہ ایک بہت بڑا تجربہ بھی ہے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ ابھی منزل ہنوز ابھی دور ہے. اس کے لیے یہ تو مرحلہ گزر گیا، اب آگے الیکشن کا مرحلہ آنا ہے. اس سے پہلے کیٹیگری گورنمنٹ نے آنا ہے. تو میں اپنے تائیں میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اتحادی پارٹیوں نے بے شک ہمارے اپنے اپنے مینیفیسٹوز ہیں، اپنے اپنے منشور ہیں، اپنی اپنی کیمپین کرنی ہے، لیکن جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے اور جس مقصد کو حصول کے لیے ہم نے